السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف نیشن۔ ناظرین، پچھلی حکومتوں کے دور میں عوام سے قربانی مانگی جاتی تھی، لیکن اس حکومت کے دور میں لگتا ہے عوام سے قربانی لی جا رہی ہے اور مسلسل لی جا رہی ہے۔ یوں عام آدمی کا امتحان ہے کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا۔ ایک مسئلہ ابھی ختم ہوتا ہے کہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک حکومتی اقدام کے اثرات ابھی ختم نہیں ہوتے کہ ایک نیا ایسا فیصلہ یا اقدام کر دیا جاتا ہے جس سے عوام مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگتے ہیں۔ لوگ پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات ابھی ایڈجسٹ کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے آٹا مہنگا ہو گیا اور ساتھ ہی نان اور روٹی بھی مہنگی ہو گئی۔ عام بندہ نان اور روٹی کی نئی قیمت کے ساتھ ایڈجسٹ کر ہی رہا ہوتا ہے کہ خبر ملتی ہے گیس مہنگی کر دی گئی ہے اور نان اور روٹی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ آج کل تنوروں میں یہی ایندھن استعمال ہو رہا ہے۔ یوں عوام کی زندگی آج کل منیر نیازی کے اس شعر کی عملی تصویر بنتی نظر آتی ہے۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ مہنگائی کم کرنے اور معاملات کو ہینڈل کرنے کے اس سلسلے میں حکومت کی بے بسی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے داخلہ و احتساب نے اپریل کے آغاز میں یعنی کم و بیش 4 ماہ پہلے ایک پریس کانفرنس میں چینی کی قیمتوں میں اضافے کو سٹے بازوں کی کارستانی قرار دیتے ہوئے کہا تھا۔ سٹے باز مصنوعی طور پر چینی کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ FIA کی جانب سے ان سٹے بازوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے اور ایسا ریکارڈ بھی برآمد کیا گیا ہے جس کے ذریعے سٹے بازوں کی جانب سے مصنوعی طور پر چینی کی قیمتوں میں اضافے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا سٹے باز آ گئے؟ کیا حکومت نے ان کو کنٹرول کر لیا؟ سٹے بازوں کے خلاف جو کارروائی کی گئی تھی اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ سٹے بازوں کے بارے میں جو ریکارڈ برآمد ہوا تھا اس کے تحت پھر کتنی گرفتاریاں کی گئیں اور اس سے کتنا اصلاح احوال ممکن ہو سکا؟ عوام کو کتنا ریلیف مل سکا؟ کیا چینی کی قیمت میں کوئی استحکام نظر آتا ہے؟ کیا چینی مافیا کو کوئی لگام ڈالی جا سکی؟ کیا روزمرہ استعمال کی یہ شے عام مارکیٹ میں سرکاری نرخوں پر فروخت ہو رہی ہے؟ ان سوالوں کا اگر کوئی جواب ہوتا تو عوام بھی اس سے آگاہ ہوتی۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ حکومت کہاں کھڑی ہے اور عوام کہاں کھڑی ہے اور کس حال میں ہے۔ ابھی پیٹرولیم مصنوعات کے نرخوں میں ہونے والے بار اضافے کے نتیجے میں بڑھنے والی مہنگائی کا رونا ختم نہیں ہوا کہ حکومت کا سبسڈی ریشنلائزیشن پروگرام شروع ہو گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ سبسڈی صرف ان کو ملے گی جو اس کے مستحق ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے عوام کو کیا ملے گا؟ کہ بچائی گئی سبسڈی کا فائدہ تو حکومت کو ہوگا، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ حکومت امیروں سے سبسڈی بچا کر غریبوں پر خرچ کرنے والی ہے۔ اور ایک سوال یہ کہ حکومت کے متعدد دوسرے فیصلوں کی طرح یہ معاملہ بھی سوالوں سے پر ہے۔ حال ہی میں حکومت نے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا سے کہا کہ وہ اپنے 3 مرحلوں پر مشتمل سبسڈی ریشنلائزیشن پلان کے پہلے حصے کو فوری طور پر منظور کرے، جس میں 4 نئے ٹیرف سلیب بنانے اور لائف لائن صارفین کی تعریف میں معمولی تبدیلی کرتے ہوئے اسے 100 یونٹ فی مہینہ تک کرنا شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاملہ محض ایک بار سبسڈی ایڈجسٹ کرنے تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اس کی مزید 2 قسطیں بھی ہیں جو شاید IMF کی جانب سے دباؤ بڑھائے جانے کے بعد سامنے لائی جائیں گی۔ اس پر مجھے وفاقی وزیر خزانہ کے وہ دعوے یاد آ رہے ہیں جو انہوں نے سال رواں کا بجٹ پیش کرتے ہوئے کیے تھے۔ جون کے تیسرے ہفتے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا تھا IMF چاہتا ہے کہ بجلی و گیس ٹیرف میں اضافہ سمیت تمام اہداف فوراً حاصل کیے جائیں، جس سے مہنگائی بڑھے گی۔ اس سے پہلے مئی کے اول میں وزیر خزانہ نے بجلی کی قیمت میں اضافے کا مطالبہ ناجائز قرار دیتے ہوئے IMF پروگرام پر نظر ثانی کا عندیہ دیا تھا۔ پھر ہوا کیا بجلی مہنگی کرنے کا سلسلہ بند کر دیا گیا؟ پھر ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر سبسڈی ریشنلائزیشن پروگرام کا اثر صارفین کی جیبوں پر نہیں پڑنے والا تو پھر چیئرمین نیپرا نے کیوں کہا کہ دوسرے فیز میں لوگوں کی چیخیں نکلیں گی؟
دوسری بات یہ کہ حکومت نے لائف لائن صارفین کے لیے بجلی کے یونٹس کی جو حد مقرر کی ہے، تو کوئی بتائے کہ آج 100 یونٹ میں کیسے گزارا کیا جا سکتا ہے؟ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ 6 ماہ تک مسلسل ایک ہی رینج میں بل آئیں؟ چنانچہ مقصد اس سارے پروگرام کا یہی لگتا ہے کہ عوام کو بجلی پر جو سبسڈی دی جا رہی ہے وہ بالتدریج ختم کر کے اس طرح بچنے والی رقم IMF کی جھولی میں ڈال دی جائے تاکہ وہاں سے اقتصادی پیکیجز کا سلسلہ چلتا رہے۔ ایک ناممکن لائف لائن حد مقرر کر کے غریب صارفین کے ساتھ مذاق تو نہ کیا جائے۔ بجلی اگر IMF کے کہنے پر مہنگی ہونی ہے، عالمی اقتصادی اداروں کے کہنے پر معاشی اہداف طے ہونے ہیں، تو پھر یہ عوام کے غم میں دبلا ہونے کا دعویٰ تو نہ کیا جائے، انہیں جھوٹی امیدیں تو نہ دلائی جائیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ سے اگلے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔